حمدا والصلاة والسلام بحث فعل ماضی بعید درس نمبر 16۔ تعریف وہ فعل ہے، ماضی بعید وہ فعل ہے، بعید جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، بعید کہتے ہیں دور کو۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق تھی، مطلقاً ماضی میں ہونا، ماضی قریب تھی، ماضی کے قریب کے زمانہ میں ہونا، اور ماضی بعید ہے، ماضی کے بعید کے زمانہ میں ہونا، دور کے زمانہ میں ہونا۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے آگے ہا بود لگایا جاتا ہے، جیسے کرد سے کردہ بود، اس نے کیا تھا۔ اردو میں بنانے کا طریقہ: تھوڑا بیداری کا مظاہرہ کیا کریں سبق میں۔ ماضی مطلق کے ترجمہ کے آخر میں لفظ تھا بڑھایا جاتا ہے، جیسے پالا سے پالا تھا۔ گردان، اس کے بنانے کا ایک ہی طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو ایک طریقے کے مطابق کتنی گردانیں بننی چاہیے؟ 4 گردانیں۔ پہلی گردان مثبت معروف، پھر مثبت مجہول، پھر منفی معروف، پھر منفی مجہول۔ سیدھا سیدھی آسان سا طریقہ ہے۔ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آگے ہا بود لگائیں گے تو یہ ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا، جیسے کرد تھا، کردہ بود، کردہ بود سے آگے ساری گردان۔ اسی طرح مجہول جب بنائیں گے تو شد کے آگے کردہ، شد تھا، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب شد تھا۔ کیا تھا جی؟ شد تھا۔ ماضی مطلق کا مجہول کا صیغہ کردہ شد۔ اسی ماضی مطلق کے مجہول کے واحد غائب کے صیغے کے آگے ہا بود لگائیں گے تو مجہول کا صیغہ بن جائے گا کردہ شدہ بود، کردہ شدہ بودن، بودی۔ اسی طرح منفی بنانا ہوگا تو نون معروف کے ساتھ بھی لگا دیں گے اور نون مجہول کے ساتھ بھی لگا دیں گے تو یہ ساری گردان جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشق ہے، ادھر ایک فائدہ بتا رہے ہیں جی، ادھر ایک فائدہ بتا رہے ہیں۔ فائدہ: کبھی ماضی قریب کا صیغہ ماضی بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے بزرگاں، گفتاند، بزرگوں۔ اب دیکھیں گفتاند، گفتاند یہ کون سا ماضی قریب کا صیغہ ہے؟ کون سے طریقے سے؟ ماضی قریب کا 3 طریقے پڑھے ہیں، کون سا طریقہ ہے یار؟ کون سا طریقہ کون سا ہے؟ 3 طریقے پڑھے ہیں۔ اند ہے نا، بزرگ، فرمودہ اند، گفتہ اند۔ یہ دیکھیں کردہ اند ہے نا، پہلے طریقے کے ساتھ کردہ، کردہ اند، کردہ ای، کردے جو پڑھا تھا، اور دوسرا طریقہ بھی بن سکتا ہے، تیسرا طریقہ بھی بن سکتا ہے، دوسرا نہیں بن سکتا، کیونکہ تیسرے طریقے کے ساتھ کردہ است آتا تھا اور است کے آگے پھر اند آنا ہے، تو یہ دوسرے اور تیسرے طریقے کے ساتھ ماضی قریب بنا ہوا ہے، اور یہاں یہ معنی ماضی بعید کا دے رہا ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے تھے، فرمایا، بزرگوں نے فرمایا تھا۔ مشق کے آگے: برداشتاً، نموداً، یافتاً، گفتاً، مردن سے ماضی بعید کی تمام گردانیں بما ترجمہ لکھیں۔ اردو میں ترجمہ کریں: پیوستہ بود، نپختہ بودی، فرستادہ شدہ بودید وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ نے صیغے نکال کر مثلاً آپ دیکھیں پیوستہ بود، پہلے اس کو فعل دیکھیں، پھر ماضی دیکھیں، پھر اس کا صیغہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مثبت ہونا دیکھیں، مجہول ہونا دیکھیں، معروف ہونا دیکھیں۔ دیکھیں پیوستہ بود، بود آیا تو آپ کو تو پتہ چل گیا کہ یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ہے، ماضی ہے، بعید ہے، نون اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب مثبت ہے، اس کے ساتھ شد یا شدہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا صیغہ دیکھیں، پیوستہ بود، یہ بود
सीगों की जो 6 अलामतें हैं उनमें से कौन सी अलामत इसके साथ आ रही है? दाल मौकूफ। 6 अलामतें पढ़ी हैं सीगों की, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, 6 अलामतें, हर एक की अलग अलग अलामत पढ़ी है आपने। ये देखें, दाल मौकूफ, वाहिद गायब, तो ये इसकी अलामत है। जी अगर ये इसकी अलामत है, तो यहाँ इन्होंने जो है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बूद है, तो ये अब पता चल गया सीगा वाहिद गायब। अब सीगा वाहिद गायब के मुताबिक तर्जमा करें। जब तर्जमा करना है तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। फ़ेल है, माजी है, मनफी है, ठीक है, या मुस्बत है, मारूफ है या मजहूल है, सीगा कौन सा है, ठीक है, लाजिम है, मुताद्दी है, लाजिम मुताद्दी को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। मस्दर लाजिम है, मुताद्दी है, तर्जमे में ये पता चलेगा आपको। इसी तरह इनका सबका फ़ारसी बनाएं जी। मस्दर से कितनी चीज़ें मुश्तक होती हैं? कितनी चीज़ें मुश्तक होती हैं? 14 चीज़ें मुश्तक होती हैं। फ़ौक़ानी तहतानी किसे कहते हैं ये आप बयान करें, ठीक है। बस हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु तआला आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।